الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امدادكم حضرت جو غم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر. خذ بيدي شيئا لله يا حضرت غوث اغثنا بإذن الله امدادكم في سبيل الله. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. ہسدائے سرگیدہ تارا آیا جگدا راج دلارا. آیا جگدا راج دلارا. باطن ظاہر صورت ہویا
گلیاں بازار سونا آیا آمینہ دے گھر آمن والا موڈے پاکے کمبل کالا موڈے پاکے کمبل کالا ہو گیا گھر تے نور اجالا ہو گیا گھر تے نور اجالا آ گئی نمی بہار سونا آیا تے سج گئے گلیاں سارے پڑھو سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار بدن وچوں خوشبواں آون ویکھن والے صدقے جاون ویکھن والے صدقے جاون مازا دے کجلے والی مازا دے کجلے والی اکھ وچ قدرتی دار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونے شان نرالے پائے دنیا تے محبوب نے آئے دنیا تے محبوب نے آئے ہورا رل مل سہرے گائے ہورا رل مل سہرے گائے آ گئے دلدار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار سبحان اللہ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے غلاموں میرے تو قبل میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری فیض احمد صاحب نقشبندی آپ بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے سن اللہ پاک انہاں دے علم وچ عمر وچ عمل وچ مزید برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساری صراط تعدیر قائم و دائم رکھے آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ لوگ بڑے خوش نصیب نے جڑے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرتے اور سنتے ہیں وہ جگہ بڑی بابرکت ہے وہ گھر وہ بستی وہ آبادی وہ چک وہ شہر بڑا بابرکت ہے جتنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب انہوں نے مینو حکم فرمایا کہ قاری صاحب تسی آؤ سانو اللہ رسول کی کوئی گل سناؤ میں کہا جی بفضل زندگی میں گناہگار حاضر ہو جاواں گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ماسٹر صاحب عمر خضر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ انہاں بچیاں دیاں عمرہ دراز فرمائے
اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ اس گھر کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، رسول اللہ دے ذکر خیر کی محفل سجانا بڑے مقدر دی گل ہے، بڑی سعادت دی گل ہے۔ ہر بندہ نہ ذکر خیر دی، رسول اللہ دے ذکر خیر دی محفل مجلس کر سکتا ہے تے نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ آنا بھی بڑے مقدر دی گل ہے، اور ذکر رسول دی محفل سجانا یہ بھی بہت بلند بختی دی علامت ہے۔ رسول اللہ دا ذکر ہی کرنا ہے نا، اللہ خود اپنے محبوب دی صفت و ثنا کرتا ہے۔ سارے نبی حضور دی شانہ بیان کر دے، سارے صحابہ اہل بیت اطہار حضور دی امت، حضور دی شان و عظمت نو بیان کرنا اور سننا بہت بڑی سعادت کی گل ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ماسٹر صاحب دے بچیاں کی بھی خیر فرمائے، جڑے دیار غیر دے وچ رہندے، اللہ تعالیٰ انہاں دی ہر سمت و حفاظت فرمائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، قاری صاحب اور نے ویسے میرے واسطے بڑا کچھ کیا ہے، یہ انہاں دی ذرا نوازی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، میرے استاد بڑے اور نور لوگ سن، بہت بڑے عالم دین سن۔ یہ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ میں نے استاد بڑے کامل ملے، بہت کامل استاد ملے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، میں اس قابل نہیں جتنے قاری صاحب نے مینوں انہاں دی محبت ہے، شفقت ہے، بڑے القابات تو انہاں نے مینوں نوازا، لیکن من آنم کہ من دانم، مینوں اچھی طرح پتہ ہے میں کی کچھ میرے وچ ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان مبارک کر دے، جویں چاہتے اللہ تعالیٰ میں اسی طریقے کر دے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیڑی ایت میں عرض کی ہے نا، 27 پارے دی سورہ حدید دی تیسری ایت مقدسہ، 27 پارہ سورہ حدید تیسری ایت مقدسہ میں عرض کی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اول ہے۔ اللہ تسی بولو گے تو گل بننی ہے۔ ماشاءاللہ لبیک والے بیٹھے قاری صاحب میں دس گئے، پھر ایڈی خاموشی نہیں، ایڈی چپ بھی چنگی نہیں ہوتی۔ اللہ اول ہے، هو الاول، اللہ اول ہے، هو الآخر، اللہ تبارک و تعالی آخر ہے۔ اچھا اللہ اول ہے، اللہ تو پہلے کچھ بھی نہیں سی، بس وہ الہی سب سے پہلے ہے۔ یہ ہے اللہ اول کا معنی۔ هو الآخر، اللہ تبارک و تعالی آخر ہے۔ جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا نا، اس وقت بھی فقط الہ کی ذات ہوئے گی، اللہ تبارک و تعالی ہوئے گا۔ یہ ہے هو الآخر والظاہر، اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے۔ ادھر توجہ کرنا، اللہ ظاہر ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہے۔ درخت کا ایک ایک پتا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نو، جناب والا اللہ کی ذات کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہے۔ درخت کا پتا پتا، اور بندہ نظر کراوے نا، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دے واجب الوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ نہیں دے رہی۔ ہر چیز اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن گل آ گئی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جڑے سن نا، آپ نے ایک بد مذہب نے سوال کیتا، وہ کہنے لگا جی تسی اللہ اور وہ داہیا سی، یعنی اللہ دے وجود کا انکار کرتا سی۔ کہنے لگا جی اللہ تبارک و تعالیٰ دے واجب الوجود ہون دا انکار کرتا سی، کہندا سی کوئی نہیں بس اے جہان بڑھ گیا۔ آپ نے نا آپ کو پوچھتا ہے جی تیرے کو
اللہ دے ایک ہون دی اور اس نے واجب الوجود ہون دی کی دلیل ہے؟ امام شافعی آپ نے ایسی نظر ماری نا، آپ کی نظر دے سامنے شہتوت دا درخت آ، آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے اے شہتوت دا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک ہون دی دلیل ہے اور اس نے واجب الوجود ہون دی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ درخت ایک ہے، اگر اس کو بکری کھا لے تو دودھ بن جاتا ہے، اگر اس کو شہد کی مکھی چوس لے شہد بن جاتا ہے، اگر اس کو ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا درخت ایک ہے، لیکن ایک درخت کے اندر جس ذات نے مختلف خاصیات رکھ دیا نے اس سے کا نام ہی الہ ہے اور وہی ذات واجب الوجود ہے۔ آپ دی یہ گل سن کے نا دائرہ ایمان دے وچ آ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دا کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا ہے نا یہ پتہ دے رہا ہے۔ اچھا اس دے باوجود والباطن اللہ تبارک و تعالی باطن ہے، اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن پاک دی آیت ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کیتا جڑا کہ ائمہ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ اول ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نا اس آیت دی تفسیر دے بارے اے شاہ عبداللہ محدث دہلوی کون نے؟ پہلے نمبر تے یاد رکھو کہ آج تو 400 سال پہلے دی ہستی نے ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر جتنے بھی مکتبہ فکر کے علماء نے، خواہ کوئی سنی ہوئے اہل سنت و جماعت، کوئی مکتبہ فکر دیوبند نال تعلق رکھتا ہوئے، اہل حدیث کے نال رکھتا ہوئے، یعنی بر صغیر کے اندر جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ موجود نے علماء، شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں، سارے اپنا استاد کہندے نے۔ تے شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ساڈے طرح دے تھوڑ پونجی مولوی نہیں ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ طیبہ رہندے نے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک تے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہندے نے، جدوں کسے مسئلے میں الجھن آتی ہے حضور علیہ السلام کے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی نو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنی ریش مبارک کے نال محبوب خدا دی قبر انور تے جھاڑو پھیرا ہے۔ محبت نال سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے نے سرکار دی خدمت میں، سرکار نے فرمایا عبدالحق عرض کی جی حضور، آپ نے فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ، جا کے میری حدیث کا کام کرو، لوگاں نو میرا دین دسو، میرا دین پہنچاؤ لوگاں نو، ہندوستان چلے جاؤ۔ تے شاہ عبدالحق نے محدث دہلوی نے سرکار کی خدمت میں عرض کیتا حضور ایتھے میں تہاڈی خدمت میں رہنا، حضور تہاڈی قبر انور دی زیارت کرنا، جدو توجہ کرا تے مسئلہ بھی پوچھ لینا، حضور مینوں اپنے تو دور ہندوستان کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جانا تیرا کم ہے، اوتھے زیارت کروانا میں محمد کا کم ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں جس دن تو رسول اللہ نے میری ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی ہے، آپ فرماتے ہیں او دن آوے دیاج آوے کوئی ایسی رات خالی نہیں گزرتی جس رات کملی والے نے میں وہ اپنی زیارت کی مستفید نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیت، منصب نبیت، گستاخ رسول کی ایک اصلاح۔ اچھا شاہ صاحب نے ہونی جڑی تفسیر کیتی میں عرض کرنا، یعنی گفتگو دا آغاز شاہ صاحب فرما دیں کہ جس طرح اے آیت اللہ دی حمد ہے، حمد خدا ہے، اسی طرح اے آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ محبت نہ کرو سبحان اللہ۔ نعت مصطفیٰ کی میں اللہ اول ہے۔ آپ فرما دیں
اللہ دا محبوب بھی اول ہے، محبت نال کو سبحان اللہ، اللہ دا محبوب بھی اول ہے۔ ہن اے شراکت نہیں ہو گئی، برابری نہیں ہو گئی، برابری نہیں ہے، شراکت نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب فرماتے نے اللہ اول ہے، او الہ فقط از خود اول ہے، اس نو کسی نے اول بنایا نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہی اول ہے۔ اس الہ نے اپنی کل کائنات وچوں سب تو اول نمبر دے نور مصطفیٰ نو دسایا۔ انج نہیں اے جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو نا ہاتھ بن کے اے محبت نال کہو سبحان اللہ، اپنے جاگن کا ثبوت دے کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اس اول نے اپنے محبوب دے نور مبارک نو اول بنایا۔ یہ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان نورانیت وچ تخلیق وچ آپ کل کائنات نالوں فقط الہ تو بعد کل کائنات نالوں آپ پہلے نمبر تے نے، اول نمبر تے نے۔ آپ فرماندے اول آخر، توجہ کرنا ایتھے لبیک والے نعرہ ہن گج وج کے مارنا نے۔ اللہ تبارک و تعالی آخر ہے، جدو کچھ نہیں ہوئے گا اس وقت بھی فقط الہ ہوئے گا۔ اللہ نے اول آخر اے شان اپنے محبوب نو بھی عطا فرمائی ہے۔ مطلب کی ہے کہ اللہ نے بنایا اپنے محبوب نو سب تو اول ہے، مگر سارے نبی رسول 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے تشریف لے آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو اول آخر دی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے اپنے محبوب نو آخر فرمایا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ ہے اول آخر، اس آخر نے اپنے محبوب نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے آخری نبی دنیا کے اندر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کائنات وچ فقط الہ تو بعد جس ہستی کے نور مبارک نو رب نے تخلیق فرمایا ہے وہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ دی ذات گرامی ہے۔ حدیث قدسی ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری پتہ ہے کون بندہ ہے؟ خانہ کعبہ دا امام ہے، 10 سال خانہ کعبہ دی امامت کروائی ہے ملا علی قاری نے۔ آپ فرما دیں اے حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ آئیے حدیث پاک کی ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس گل کو پسند کیتا۔ کی پسند کیتا؟ کہ میرا عرفان ہوگے، میری معرفت ہوگے، لوگاں نو میری پہچان ہوگے کہ الہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اس حدیث قدسی تو یہ پتا چلتا ہے پہلے نمبر پہ کہ اللہ نے اپنی مخلوق دا افتتاح سمجھ دے ہوگا، افتتاح آغاز، اللہ نے اپنی مخلوق دا کائنات کا افتتاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے نا کہ تاکہ لوگاں نو میرا عرفان ہو جاوے، ایتھوں یہ پتا چلتا ہے کہ بغیر حضور علیہ السلام دے توسط دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بندے نو اللہ نے اپنے عرفان تک پہنچان واسطے درمیان دے وچ اللہ نے توسط رکھا ہے اپنے آخر زمان نبی جناب محمد رسول اللہ دا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب میں اس کائنات دا افتتاح بھی تیری ذات تو فرمایا ہے، اور میرے حبیب علیہ السلام میں اپنے عرفان دے واسطے ہی تے تخلیق کائنات دی تخلیق کیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور دے توسط دے بغیر بندہ اللہ
اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسی گل کی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو آپ فرماتے ہیں خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، عقیدت کا اظہار کر کے پڑھو ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے بڑی دیر بعد میں بنایا، اور جدو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا نا، اللہ نے وہ منظر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، محبت نہ کرو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جدو اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ خالق کائنات نے تخلیق فرمایا، اللہ نے فرشتہ دے نال مشورہ فرمایا، قرآن نے اس منظر کو بیان کیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جائل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلدا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے ہزاراں لکھاں ارباں تے خرباں دی تعداد وچ فرشتے موجود نے، جبرائیل علیہ السلام موجود نے، حضرت اسرافیل علیہ السلام موجود نے، حضرت میکائیل علیہ السلام موجود نے۔ پتہ چلدا ہے میرے نبی دے غلاموں جدو اپنے محبوب نو بنایا کسے دے نال مشورہ نہیں کیتا، اس واسطے محبوب تو پہلے ہے ہی کچھ نہیں، مشورہ کس دے نال کردا؟ میرے نبی دے غلاموں نہ زمین نہ عرش نہ فرش نہ لوح قلم نہ جنت نہ دوزخ، نہ میرے نبی دے غلاموں کرسی لوح قلم اللہ دی ساری عرشی مخلوق دی بعد میں جائے، محبوب خدا دی تخلیق تو فرشی مخلوق بھی بعد جائے، رب مشورہ کس دے نال کردا؟ میرے نبی دے غلاموں پتہ چلدا ہے اے ساری کائنات رب نے بعد وچ بنائی ہے، کملی والے دے نور نو اللہ نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں نہ ہو عشق مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ تائیں کہ میرے نبی دے غلاموں اسی یہ گل کرنے آ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ سبحان اللہ۔
بعد حضور علیہ السلام کا نور مبارک سب سے پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا کی خدمت میں آ گئے عرض کرتے نے کریم آقا اسی تہاڈی خدمت میں حاضر ہویا یا رسول اللہ تسی اے بیان فرماؤ متا وجبت لکن نبوہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تسی کدو تو نبی ہو اے نہیں صحابہ نے عرض کیتا حضور تانوں نبوت کدو ملی ہے ہر صحابی کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر دے وچ اعلان نبوت فرمایا ہے ایسے سوال کیتا کہ تانوں نبوت کدو ملی نہیں عرض کیتا کہ حضور تسی کدو تو نبی ہو تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ دے حبیب علیہ السلام نے جواب فرمایا آپ نے فرمایا کن تو نبی و آدم بین الماء سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اللہ دے حبیب نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں جدو آدم علیہ السلام بندے سن آپ نے فرمایا میں محمد آدم نو بندیا ہویا بھی اپنی اکھاں دے نال ملاحظہ فرماندا سی بلکہ آپ نے فرمایا جدو آدم دا خمیر تیار ہوندا سی آپ نے فرمایا آدم پانی تے مٹی دیا منزلہ طے کرتے سن آپ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام نو بنتے ہویا محمد اپنی آنکھاں دے نال ملاحظہ فرما رہیا سی میرے نبی دے غلاموں اس واسطے تے اسی عقیدت دا اظہار کر کے کہنے آ بس آہد سی یا احمد سی ایک کل بسارا قلب بنیا بس آہد سی یا احمد سی ایک کل بسارا قلب بنیا یارا دیا کلنا یار جلن آدم دے پیارا قلب بنیا سبحان اللہ یہ ساری چیزاں بعد وچ محبوب خدا دا نور مبارک سب تو پہلے جبریل امین بھی بعد وچ بلکہ نا سرکار نے نا ایک دن جبریل کو فرمایا آپ نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے کئی بندے نا اتنے غلطی کر جاندے نے کہندے نے کہ جی ویکھو حضور علیہ السلام کو اگر پتہ ہوندا تو حضور کیوں پوچھتے جبریل کولوں ویکھو نا پوچھتے اس واسطے پین پتہ کونی سی اسی کہ اچھا چلو کہ رب نو تو پتہ ہے نا کہ جدو رب نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ پیارے کلیم دس تیرے ہاتھ وچ کی ہے اللہ نو تو پتہ ہے نا بندے نو یعنی ایویں بلا وجہ سوال اعتراض نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ نا بڑیاں حکمتاں ہوندیاں بڑے راز ہوندے نے پوچھن دے وچ بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ پیارے کلیم تیرے ہاتھ وچ کی ہے اس کے پوچھن وچ راز ہے سی کہ اس تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف نبی رسول سن کی نبی رسول سن تے جدو رب نے پوچھا نا تے رب دے پوچھن دے نال آپ نو کلیم اللہ دا لقب مل گیا سبحان اللہ آپ اس تو پہلے کلیم نہیں سن اس تو پہلے آپ صرف موسیٰ سن نبی سن رسول سن جدو رب دے نال کلام کیتی نا آپ کلیم اللہ بن گئے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے جبریل نے عرض کی کہ حضور اپنی عمر دا پتہ ہی کوئی بس نا آسمان دے نا چوتھے حجاب دے وچ نور دے پرداں دے وچ ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے جیڑا کہ 70,000 سال تو بعد چمکدا ہے ایک دفعہ جدو چمک جاوے نا پھر 70,000 سال نظر نہیں آتا 70,000 سال تو بعد دوبارہ پھر چمکدا ہے تے عرض کیتی حضور میں اس نو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا اچھا جیڑا جبریل دستے پہ نا 70,000 تے 72,000 ایتھوں پتہ چلدا ہے جبریل جیڑے سن نا یہ گنتے رہندے سن محبت نال کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ گنتے رہندے سن تاں ہی عرض کرتے نا حضور 70,000 سال تو بعد چمکدا ہے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا اے 70,000 ضرب 72,000 کرو گے نا تو میرا خیال ہے کہ 5 ارب تے 4 کروڑ تو بھی کچھ زائد 5 ارب تے 4 کروڑ تو بھی کچھ زائد ہے
سرکار دی خدمت میں عرض کی حضور 70,000 سال تو بعد ایک ستارہ چمکدا سی، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل ہونا کرو ستارہ تیرے سامنے آوے تو اس کو پہچانے گا۔ عرض کرتے نے حضور میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا، کملی والیا میں اس کو نہ پہچانا تو اور کون پہچانے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل غور کر، آپ نے اپنی دستار مبارک کو تھوڑا پیچھے ہٹایا تے جبریل امین نے جدو زیارت کی تھی تے جبریل عرض کرتے نے سونیا جیڑا ستارہ میں دیکھتا سی کملی والیا وہ ستارہ آج طلوع ہو کے میرے حبیب تو جلوہ کر ہو چکا ہے۔ فرمایا عزت ربی انا ذالک الکوکب، آپ نے فرمایا جبریل میں نے اپنے رب کی عزت کی قسم و ستارہ میں محمد ہی ہاں۔ یعنی سرکار دے اس پوچھن تو نا جبریل امین دی عمر دا پتہ چل گیا کہ جبریل امین دی عمر کتنی ہے۔ یعنی بندے دے سمجھتے سکا سائنسدان یہ سمجھتے سن کہ پتہ نہیں جبریل امین پہلے ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جدو پوچھا تے پتہ چل گیا کہ سارے فرشتے حتیٰ کہ جبریل امین بھی بعد میں چاہے کملی والے کو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ آپ دی شان نورانیت ہے، آپ لبادہ بشریت وچ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے ہے۔ سادہ ایمان ہے قرآن تے حدیث، قرآن پاک کے اندر دونوں آیتاں نے، لیکن اے یاد رکھو آپ علیہ السلام کی بشریت سادے طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ، کی پارے دیا 17ویں پارے دیا ہے، 17ویں پارے دیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر چیز کو پانی دے وچوں بنایا ہے، لیکن کملی والے نو اللہ نے پانی تو بھی پہلے بنایا، پانی تو بھی پہلے بنایا۔ کیوں؟ اے سنو اسی پانی دے محتاج سی، اللہ نے ساڈے آن تو پہلے پانی دا انتظام فرمایا۔ توجہ ہے نا جی؟ اب پچھلے بندے بولو نا سبحان اللہ، تسی سر چھپا کے بیٹھے ہو، تسی کہندے ہو زور مولوی لاوے دیا کہ لبیک والے لان اسی آرام نال بیٹھے ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ کو محبت نال۔ اسی ہوا دے محتاج سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا دا ساڈے تو پہلے انتظام فرمایا۔ اسی روشنی دے محتاج سی، اللہ نے روشنی دا ساڈے تو پہلے انتظام فرمایا۔ اسی کھان دے محتاج سی، اللہ نے کھان دا ساڈے تو پہلے انتظام فرمایا۔ اسی پانی دے محتاج سی، رب نے ساڈے تو پہلے پانی دا انتظام کیتا تے کملی والے نو دا بنایا جدو نہ ہوا نہ پانی نہ جمادات نہ نباتات نہ روشنی، اے ساری چیزاں بعد وچ نے، کیونکہ اسی انہاں چیزاں دے محتاج سی، اس واسطے انہاں نو اللہ نے پہلے بنایا تے کملی والے نو ادو بنایا جدو کچھ بھی نہیں ہے۔ کملی والے تو پہلے صرف فقط الہ دی ذات ہے، ایک ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ساڈے نبی اس جہان دے محتاج نہیں نے، ساڈے نبی فقط الہ دے محتاج نے، اور باقی اللہ دی ساری خدائی اللہ نے کملی والے دی محتاج رکھی ہے۔ باقی ساری خدائی حضور دی محتاج ہے، حضور صرف رب دے محتاج نے، حضور صرف رب دے محتاج نے، باقی اللہ دی ساری خدائی حضور علیہ السلام دی محتاج ہے۔ پانی پینا، کھانا، تناول فرمانا، یہ تو صرف اس واسطے ہے نا کہ سانو پانی پینا آ جاوے، اسی ڈنگراں طرح نہ شروع ہو جائیے، سانو بھی کھانا آ جاوے، ورنہ تسی جاگ دے ہو 97 والے ہو ذرا غور کرنا،
میری گل تے غور کرنا، حضور علیہ السلام کھان پین دے محتاج نہیں، کھادا پیتا اس واسطے تاکہ سانو کھانا پینا آ جاوے۔ تسی مینوں یہ دسو کہ ایک بندہ مہینے دے وچ کتنا اناج کھا جاندا ہے؟ دسو دسو جلدی کرو، پھر میں اجے تقریر بڑی لمبی ہونی ہے، ہنے نہیں مان کے بھی ہوتا ہے ایک بندہ، توجہ کرنا۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، رسول اللہ نے امتیوں 97 HP والوں یاد رکھو، ایک بندہ مہینے دے وچ جناب والا 20-25 کلو 30 کلو تک کھا سکتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی دے نظر گراؤ، کھنگالو کتاباں، تاریخ اٹھاؤ، تفسیر پڑھو، سیرت پڑھو، میرے آقا علیہ السلام نے پوری 63 سالہ زندگی دے وچ اللہ دے حبیب نے صرف 17 کلو اناج استعمال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا جی؟ 17 کلو۔ حساب لا لو کتنے تولے تماشے بندے ہیں، تولے تماشے بندے ہیں۔ 63 سالہ زندگی دے وچ 17 کلو اناج ہے جی، تولے تماشے بندے ہیں۔ جدو آپ نے یہ تولے ماشے استعمال کیتے نا تے پھر غیرت کی دنیا دے امام نے کمال کیتا۔ آپ فرماتے نے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا حضور دا مقام اس تو بہت اگے ہے، سرکار دا بولو مقام بہت اگے ہے۔ اچھا ایک دفعہ نا مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی دیاں بیویاں جیڑیاں نے نا وہ قیامت تک دے واسطے مومنہ دیاں ماما نے، مومنہ دیاں ایتھوں یاد رکھو، ساڈے گھر جڑی بچی اسی ویاہ کے لے آئیے نا، بیوی ہوندی ہے اپنے شوہر دی، اور شوہر دے بھائیاں دی، شوہر دیاں بہناں دی وہ بھابی ہوندی ہے، شوہر دے ماں باپ دی وہ جناب والا بہو ہوندی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اور شوہر دے بھائی اگر شادی شدہ ہون کی انہاں دے بچے ہون تے کسے دی چاچی لگدی ہے، کسے دی تائی لگدی ہے، میرے آقا دے غلاموں کسے دی او مامی لگدی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے کہ جس عورت نو میرے محبوب علیہ السلام دے نال شرف زوجیت نصیب ہو گیا، باقی سارے رشتے ختم ہو گئے، حضور دی زوجیت نے جہان دے صدقے قیامت تک دے مومنہ دے واسطے اللہ نے ماں بنا چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی سارے رشتے ختم، وہ ماں بن جاندی ہے مومنہ دی۔ اے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او پاک بی بی ہے جس دی پاکیزگی اور طہارت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور نازل فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نا مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نا اپنا دوپٹہ دھو کے نا تے خشک ہونے واسطے پا دیتا، تے آپ علیہ السلام دا تہمد مبارک جڑا کہ آپ بندے سن، آپ دا تہمد مبارک جڑا ہے نا اے مومنہ دی ماں نے سر تے کر دیا۔
جاگدے ہو جی مومنا دی ماں نے جدو سر تے کیتا نا سرکار دا تحمد تے بس پھر کی ہے میرے بھائیوں پھر بارے نیارے ہو گئے بارش برس رہی ہے رحمت دی بارش تے سرکار نا باہروں گھر تشریف لائے جدو گھر تشریف لائے نا تے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور باہر بڑی بارش ہو رہی ہے تے اینج حضور علیہ السلام دے نا بازو نوں اینج چھوا اینج عرض کر دیا نے کہ حضور بارش ہو رہی ہے تے پر تواڈے تے نا بارش دا اثر کونی ہے یعنی تواڈے کپڑے خشک نے کملی والے باہر بارش ہوندی پئی ہے بڑی بارش چھما چھم پئی برستی ہے سونیا پر تواڈے کپڑے خشک نے بارش دے اثر کوئی نہیں تے میرے آقا نے جدو دیکھا نا تو میرے آقا مسکرائے حضور مسکرائے میرے آقا مسکرائے نا یار حضور دا مسکرانا بھی تے کوئی عام نہیں ہے نا اللہ دے بندو جے اگر اللہ دا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حسن قرآن بیان کرنا ہے فتبسم ضاحکا من قولها اوہ اللہ دا نبی حضرت سلیمان حسے اللہ قرآن دی عید بنا دیتا ہے کہ جدو کملی والے آمنہ دے لال مسکرائے اللہ نے جنگلہ دے دروازے کھول چھڑے سرکار مسکرائے جی قبلہ سرکار مسکرائے مومنہ دی ماں نے عرض کی تھی کہ حضور بارش نہیں ہوندی ہے تو تواڈے تے کپڑے بھی خشک نے سرکار مسکرائے آپ نے فرمایا عائشہ اے سر تے کی ہو رہا ہے اے سر تے کی ہو رہا ہے عرض کی تھی حضور تہاڈا دامد کملی والے میں اپنا دوپٹہ دھو کے خشک ہون واسطے پایا ہے تے تہاڈا دامد تھوڑی دیر واسطے اپنے سر تے کر لیا ہے توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا عائشہ اے جڑا تو میرا دامد سر تے کیتا ہے نا آپ نے فرمایا اس دی برکت دے نال تیریاں اکھاں دے سامنے سارے حجاب اٹھ چکے نے تیری نظر عرش مولا پار کر گئی ہے تے میرے آقا نے فرمایا عائشہ اے جڑی تو بارش پئی دیکھنی ہے فرمایا ہے کوئی بدرا دی یا آسمان دی بارش نہیں ہے جیڑی عرش مولا تے نور دی بارش ہو رہی ہے عائشہ تو منازع فرما رہی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنو چاکے نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب پر بلند گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا جتنی تیرے جان نثار جتنی تیرے جان نثار جتنی تیرے جان نثار پتہ ہی کی اجے تک ایسے گل تے ڈٹے کئی بندے یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا میں کہا بندے دے پترا تینوں کسے گل دا ہی نہیں پتا نا تو کسی استاد کو پڑھ تینوں استاد دسیں گے عالم سے بھی کونی آ پر پڑھے دو حرفن پر پڑھے استاد کو میں محبت نال کرو سبحان اللہ پھر آدھا حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی عقیدہ کا اظہار فرمایا آپ فرماتے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیا نہیں سرکار کا مقام بہت اگے ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا غلاموں اللہ نے ساڈے نبی نو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام تخلیق دے اعتبار دے نال اچھا نورانیت وچ آپ دی تخلیق ہے شان بشریت وچ آپ دی پیدائش ہے
حقیقت حضور دی بہت اگے ہے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی خدمت وچ اے ہوئی مسئلہ عرض کیتا. عرض کردے نے کریم آقا اے بیان کرو اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے کس چیز نو تخلیق فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سبحان اللہ. اے جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے فضائل نور دے وچوں تخلیق فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اے نور مبارک چلدا 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 جدو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بطن اطہر دے وچ ٹھہرا. میرے نبی دے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے ایک رات میں لیٹیاں ایک بزرگ سفید ریش سفید لباس بڑی مستی دے عالم دے وچ جھومدے ہوئے آ رہے نے. مینوں آ کے اے فرمان لگے اے بیٹی آمنہ تینوں مبارک ہوے جیڑا تیرے پیٹ وچ بچہ ہے اے عام نہیں ہے، اللہ نے اس نالوں نبیاں دا سردار بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ خوش نصیب ماں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. اج جدو بچہ پیدا ہوندا ہے نا، بچے دی پیدائش دے وقت ماں پیو نو کو نہیں پتا ہوندا ساڈا پتر بڑا ہو کے کی بننا ہے، بلکہ بڑا ہونا بھی ہے یا نہیں پتا ہوندا. یعنی میلاد شریف منان دا مقصد کی ہے. اور اسی طرح خواہ بچہ کسی مولوی دے گھر پیدا ہوئے، کسی لیڈر دے گھر پیدا ہوئے، کسی جناب والا وزیر مشیر دے گھر پیدا ہوئے، کسی پیر دے گھر پیدا ہوئے، بچے دی پیدائش دے وقت بچے دی والدہ اور والد نو پتہ نہیں ہوتا کہ ساڈا پتر اے بڑا ہونا ہے یا نہیں، بڑا ہو کے اس نے کی کرنا ہے. لیکن میرے آقا دے غلاموں اس کائنات کے اندر صرف ایک خوش نصیب ماں ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دی ذات. آپ نو میرے آقا دی ولادت تو پہلے صرف یہی پتہ نہیں چلتا کہ میرے پیٹ وچ بیٹا ہے یا نبی ہے، آپ نو یہ بھی پتہ چل گیا سی جیڑا میرے پیٹ وچ بچہ ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے. اللہ نے اس نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے قائد اعظم دی پیدائش کے وقت قائد اعظم کی ماں کو نہیں پتا سی کہ میرا پتر بانی پاکستان ہوئے تھا. ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ نو آپ دی پیدائش کے وقت یہ پتہ کوئی نہیں سی کہ میرا پتر شاعر مشرق ہوئے گا. میرے آقا دے غلاموں اس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر دی پیدائش کے وقت اس دی ماں کو نہیں پتا سی کہ میرا پتر بہت بڑا سائنسدان ہوئے گا، محسن پاکستان ہوئے گا. میرے آقا دے غلاموں کسی عالم دی ماں کو نہیں پتا ہوندا اور کسی کھلاڑی دی ماں کو نہیں پتا ہوندا کہ میرا پتر بڑا ہو کے کی بننا ہے. لیکن سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ تیرے مقدر تو قربان چاہیے، حضور دی ولادت بعد میں چاہیے. حضرت آمنہ نو پتا پہلے چل گیا سی میرے پیٹ وچ نبی دا سلطان. سبحان اللہ. اے تے ظاہر گل ہے سیانے بندے کہندے نا کہ پہلے کھیل پیش کرو تو پھر کھلاڑی بنو گے، کھیل پیش کرو پھر کھلاڑی بنو گے. لیکن ایتھے قانون جڑا ہے نا، بلکہ قانون تے ہی ہے نا، شخصیت دا تعارف بعد وچ ہوندا ہے، کارنامہ انجام دیون تو بعد ہی شخصیت دا تعارف ہوندا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ایتھے قانون الٹ ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام والسلام آپ نے اجے تک ڈوبا ہوا سورج واپس کیتا نہیں، چند دے دو ٹکڑے کیتے نہیں، پتھراں نو کلمہ پڑھایا نہیں، پتھراں نو پانی دے کرایا نہیں، کنکریاں نے کلمے پڑھے نہیں نے، درخت قدمہ میں آیا نہیں ہے. میرے آقا دے غلاموں انج کبو
پہلے ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد منان دا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد جلوہ غریبات میں ہوئی ہے، انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرما دیا نے جدو میرے بچے دی ولادت کا وقت آیا، آپ فرما دیا نے کہ مینوں کوئی پریشانی نہیں سی، مینوں بولو کوئی پریشانی نہیں سی۔ ذرا غور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ پریشان ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ پریشان ہے، حضرت ابراہیم کی پیدائش کے وقت نمرودی پہرے نے، نمرود کے سپاہی گھر گھر نے، ہر طرف ہے ہوئی ڈر ہے، بچہ جو بھی پیدا ہوئے قتل کر دیو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش کے وقت گھر گھر فرعونی پہرے نے، آپ کی والدہ پریشان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے۔ اور میرے آقا دے غلاموں صدقے جائیے کملی والے دی آمد تو، جدو میرے محبوب دی آمد ہوئی حضرت آمنہ فرماندیا نے اللہ دی عزت دی قسم مینوں کوئی پریشانی نہیں سی، حضور دی آمد دے صدقے میری ساری پریشانی ختم ہو چکی سی۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الشہاد الشہاد، لبیک چاکے الشہاد الشہاد، الشہاد الشہاد، تاجدار ختم نبوت، انصبر ابیہ۔ آپ فرما دیا کوئی پریشانی نہیں سی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ خرج منی نور، آپ فرما دیا میرے وچوں نور طلوع ہویا۔ اچھا نور طلوع ہویا نا، آپ فرما یعنی میلاد النبی منان کا مقصد یہ ہے کہ حضور دی طرح پیدا ہی کوئی نہیں ہویا، حضور دی طرح پیدا کوئی نہیں ہویا۔ آپ فرما دیا میرے وچوں نور طلوع ہویا تے اس نور دی چمک دمک اتنی سی، آپ فرما دیا میں مکے تو ملک شام تے بصرہ تک جو کچھ بھی سی آپ فرما دیا سارا دا سارا میں ملاحظہ فرما دیا۔ اچھا ایک توجہ کرنا، بندے دی سوچ یہ ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار پہاڑ بھی سن رستے وچ، عمارتاں بھی سن، درخت بھی سن، تے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر مکے تو ملک شام تے بصرہ تک پہنچ گئی۔ اے پہاڑ کیڑے پاسے گیا؟ توجہ کرنا، فی زمانہ اے مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ڈاکٹر جدو الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے نا، ایک اور بھی مسئلے دا حل آ گیا، چلو ایک گل آ گئی۔ اجے تک بندے کہیے پہاڑا پڑھ دیں قرآن دی آیت پڑھ کے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جی یہ کوئی نہیں جانتا جی عورت دے پیٹ وچ کی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، جی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی کیا قرآن دی آیت ہے بالکل ٹھیک ہے، جاگ دے ہو نا جی۔ مقصد یہی ہوتا ہے نا ایمان تے عقیدہ بھی نال ہوئے، مضبوط ہوئے، سرکار دی عظمت، قرآن دی آیت صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن اس دا معنی غلط کیتا جاتا ہے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دس سے بغیر کوئی نہیں جانتا عورت دے پیٹ وچ کی ہے۔ اللہ دے بولو دس سے بغیر، اللہ جنوں دس دے پھر پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے دنوں دا حمل ہے، اس کی پیدائش وچوں کتنے دن رہندے نے، کتنے ہفتے رہندے نے، کتنے مہینے رہندے نے، جانتے ہو جی۔ پھر ڈاکٹر کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ وچ بچی ہے یا بچہ، تندرست ہے یا بیمار ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا، اور چلتا ہے نا۔ تو پھر یہ پہاڑا اجے تک پڑھنا جی کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ وچ کی ہے، غلط ہے نا۔ مطلب یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے دس سے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کمال دی گل ہے کہ ڈاکٹر پیٹ وچ علاج بھی کر دینا ہے، اس کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے ہونے ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا سی، بندے نو خیال آوے کہ جی عمارتاں پہاڑ درمیان دے وچ تے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر ایک دیوار پہاڑ کیوں نہیں حائل ہوئے؟ ڈاکٹر جدو ایکس رے کرتا ہے نا، ایکس رے کرتا ہے، ہڈی دا ایکس رے کرتا ہے، درمیان دے توجہ کرنا کپڑا بھی ہوتا ہے، اس تو بعد چمڑا بھی ہوتا ہے،
خون بھی ہوتا ہے، ناڑا گوشت، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان دے بنائے ہوئے اس کیمرے دی اکھ اتنی تیز ہے کہ درمیان دے وچ کپڑا حائل نہیں ہوتا. جاگ دیو جی، کپڑا حائل نہیں ہوتا، چمڑا نہیں آتا، ناڑا گوشت، یہ ساری چیزاں ہومن دے باوجود اس نور دی پاور دے سامنے اپنی حیثیت نہیں رکھ دیا. میرے آقا دے غلاموں، جے اگر بندے دی بنائی ہوئی کیمرے دی اکھ اتنی پاور رکھ دیے کہ کپڑا حائل نہیں ہوتا، چپڑا حائل نہیں ہو سکتا، گوشت ناڑا حائل نہیں ہو دیا، بلکہ کیمرے دی اکھ عین اپنی جگہ تے پہنچ دیے کہ حضرت آمنہ فرما دیا نے خرج منی نور، اور نور خدا سی جدو انسان دی بنائی ہوئی کیمرے دی اکھ دے سامنے اے چیزاں حائل نہیں ہو سکتیاں کہ نور خدا دے سامنے پہاڑیاں دوبارہ کس کرتے حائل ہو سکتیاں. سبحان اللہ. آپ دی نظر ساری عرش جناب والا ملک شام تو مکہ تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پہنچی. آپ فرما دیا نے اے نہ میں بیداری دے وچ ویکھا، جاگ دیا ہویا. آپ فرما دیا نے پھر نہ یہ سارا جہان روشن ہو گیا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس واسطے اسی کہنے ہیں نور ازلی چمک کے آ غیب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک کے آ غیب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک کے آ غیب اندھیرا ہو گیا، کملی والا حضور جدو پیدا ہوئے نا، اس کائنات دے اندر بہار آ گئی. اللہ نے حضور دی آمد صدقے جہان دے وچوں بہوستہ ختم فرما دیا، رونقاں لگ گئی. اج بندے کہندے نا جی کہ میلاد کرنا چاہتا یا نہیں، رونقاں لگ گئی، رونقاں لگیاں ہی حضور دی آمد دے صدقے نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام دی ولادت ہو بے سب قبر اس ماں نو حضور دا میلاد کرنا چاہتا ہے. حضور دی آمد تو پہلے ماں دی کوئی قیمت نہیں سی، ماں دی کوئی قدر نہیں سی. تاریخ نو ذرا پڑھ کے دیکھ، لوگ گلے دے وچ ماں دے گلے دے وچ پھندا پا کے رسا پا کے منڈیاں وچ لے جاندے، بازاراں وچ لے جاندے، جا کے بیچتے، بولی لگدی، فروخت کرتے. میرے حبیب علیہ السلام کی جلوہ کری ہوئی. آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اے بیچن والی چیز نہیں ہے، میں اس دے قدماں دے وچ بڑی بڑی جنت رکھی ہے کہ 7 زمیناں تے آسمان بھی تسی دیو تے لے نہیں، خرید نہیں سکتے، تے بس میری آمد دے صدقے اس ماں دی تسی خدمت کرتے جاؤ، تھوڑی جنت میں اس دے قدماں دے وچ رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. وقار حضور دی آمد دے صدقے ملا ہے کہ اس ماں نو حضور دی آمد دی خوشی کرنی چاہیے ہے. جس ماں نو یہ وقار مل گیا اس بچی نو بھی اظہار کرنا چاہتا ہے. میرے آقا دی آمد تو بڑے تسی جان دے ہو، لوگ بچیاں نو زندہ دفن کرتے سن، زندہ درگور کرتے سن، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے محبوب کی جلوہ کری ہوئی. آپ نے ماں کی طرح آپ نے بیٹی کو عزت ادا کی تھی. آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں، بچی پیدا ہو جائے پریشان نہ ہو، جس طرح بچے کی پرورش کرتے ہو اس طرح بچی کی پرورش کرو، خوشی کا اظہار کرو. فرمایا اس کی ٹھیک پرورش کرو، جدو جوان ہو جائے رخصتی کر دیو. آپ نے فرمایا کہ رخصتی تو بعد باپ جدو بیٹی کو ملن جاوے گا، اللہ ہر قدم تے ایک گناہ معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا کرے گا اور جنت میں ایک درجہ بھی بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
یار جیڑا سونے نبی دا کھانا دونوں ہاتھ چوک کے نعرہ مارے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہن نو بھی مقام حضور دی آمد دے صدقے میرے آقا علیہ السلام اس بہن نو بھی حضور دی آمد دی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے امتیوں آپ نے فرمایا جس دی بہن ہمشیرہ آپ نے فرمایا کہ کسے طرح دے نال اپنے بھائی دے دروازے دے آ جاوے باپ دے وصال تو بعد فرمایا بھائی دے دروازے دے آ جاوے یعنی اس دا شوق طلاق دے دے یا فوت ہو جاوے فرمایا بھائی دے دروازے دے آ جاوے تے فرمایا بھائی اس بہن دی دیکھ بھال کرے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوے گا میں محمد ضامن ہوواں گا اس بندے کو اپنے نال جنت وچ لے کے جاواں گا. سبحان اللہ کو بھی عزت میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دے صدقے ملی ہے. باپ دی بھی کوئی قیمت نہیں سی. میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نا آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے باپ نو جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے. جڑا بندہ انہاں نعمتاں دی قدر کرتا ہے نا اونوں تے حضور دی خوشی آمد دی خوشی دا اظہار کرنا چاہندا ہے. تو صرف حضور دی آمد تے ایک صرف شیطان جڑا نا اے پریشان سی باقی کائنات دا ذرہ ذرہ خوشی دا اظہار کرتا سی. اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ہر طرف بارے نیارے سن. محبوب خدا دی جدو آمد ہوئی میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کائنات کے اندر بہارا لگ گئی. اللہ نے کائنات دا علم سمجھو اللہ نے کائنات دا جہان والا دا بوٹا لا دیتا. فرمایا جویں تسی کہندے ہو نا کہ پتر پیدا ہویا ہے تے بارے نیارے ہو گئے نے اور بوٹا لا گیا ہے جان نشین آ گیا ہے تے محبوب دی جلوہ کری ہوئی تے رب نے بھی یہ فرمایا کہ اے جہان والیوں میرا محبوب آیا ہے اور کائنات دا بوٹا لا گیا ہے ہر پاسے آسا لگ گیا. سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلاموں اے حضور دی رحمت دا صدقہ بیٹی رحمت حضور دا صدقہ کہ حضور پھر صرف رحمت ہی نہیں رحمت لے کے ہی نہیں آئے بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل جہانات کے واسطے رحمت بنایا ہے. محمد حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مقام سے بڑی عقیدت کا اظہار کیتا. آپ فرماندے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ہن کوئی بندہ خاموش نہ رہے بھائی آپ دوسرے نظرات مووی مار نظر مار دیکھ رہے ہیں کیڑا بندہ اتنے بھی ہم خوش رہتا ہے ہن کیڑا بندہ اتنے بھی چپ بیٹھتا ہے وہ ہاتھ لہرا کے پڑھو وہ نبیوں میں بولو بولو وہ نبیوں میں لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں خیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے کرم کھانے والا. سبحان اللہ یہ حضور دا صدقہ ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام کی آمد تو قبل لوگ ایک دوسرے کے دشمن سن. میرے آقا کے غلاموں قرآن نے اس منظر کو بیان کیتا. اللہ خالق کائنات نے فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے تسی دشمنی دے وچ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سی. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کی جدو جلوہ کری ہوئی اللہ کے حبیب فرماتے میں تہانوں جہنم وچوں کر کے جنت دے وچ پہنچا چکیا ہے. سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں تہانوں جہنت وچوں آپ فرماتے ہیں جہنم وچوں کٹ کے میں تہانوں جنت وچ لے گیا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں
اللہ دے حبیب علیہ السلام دی آمد بے مثل و بے مثال. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میرے بچے دی میرے بیٹے دی محمد بن عبداللہ دی جدو ولادت ہوئی نا آپ فرما دیا ہر طرف نور ہی نور سی, ہر طرف خوشی دا سما سی. آپ فرما دیا مینوں کوئی گھبراہٹ نہیں سی, پریشانی نہیں سی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دادا جی آپ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے سن. آپ نے جب اچانک دیکھا نا خانہ کعبہ حضرت آمنہ دے گھر کی طرف جھک گیا. خانہ کعبہ نہ جھکا, توجہ کرنا, ساڈے بھائی علماء بیان کرنا نا خانہ کعبہ جھکا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میرے استاد فرما دے ہوندے سن خانہ کعبہ صرف جھکا ہی نہیں بلکہ خانے کعبے نے حضور دی آمد تے خوشی کا اظہار کیتا. اتھے یاد رکھو حضور دی پیدائش دی, میرے آقا علیہ السلام دی پیدائش دی سب تو پہلے جس گھر میں خوشی ہوئی ہے وہ تہاڈا یا میرا گھر نہیں بلکہ رب دا گھر ہے. بیت اللہ وہ مکان ہے جس نے جو محبوب علیہ السلام دی آمد دی سب تو پہلے خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, سونے کی آمد, منٹھار کی آمد, سونے کی آمد. مشترکہ گھروں نو تو مننا چاہیے نا. سب تو پہلے رب دے گھر وچ حضور دی آمد دی خوشی ہوئی ہے. بس حضور دی جلوہ کری ہوئی خانہ کعبہ جھکا, وجد کیتا کیوں جھکا, اس واسطے کعبہ نے حضور دی آمد تے جھک کے خوشی کا اظہار کر کے اعلان کیتا ہے کہ آج جو ہستی بھی پیدا ہو گئی ہے جس نے مینوں بتاں تو پاک کرنا ہے قیامت تک نجاست اور بت میرے قریب نہیں آؤں گے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دی آمد دی خوشی کا اظہار سب تو پہلے خانہ کعبہ نے کیتا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیت اللہ کہہ رہا سی زبان حال دے نال کہ آج جو ہستی آ گئی ہے جس نے مینوں بتاں تو پاک کر دینا ہے. تے حضرت عبد المطلب نہ دوڑ کے آپ آئے نا گھر, کیونکہ آپ نے بھی بڑے ارمان سن نا, بس 5-7 میں سرکار دی ولادت, آپ نے بڑے ارمان سن کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا عبداللہ, آج اس دی نشانی آنی ہے. ظاہر گل ہے کہ بیٹا نہ ہوئے تو دادے نو پھر کتنے ارمان ہوتے ہیں کہ آج میرے ہاں میرے بیٹے دی نشانی آنی ہے. حضرت عبد المطلب نے جدو پتا چلا نا حضرت عبد المطلب دوڑ کے گھر آئے. جدو گھر آئے نا تو آپ نے تو پتا تو چل گیا نا کہ میرے بیٹے دا جان نشین آج پیدا ہویا ہے. کہ حضرت عبد المطلب جان لگے نا تو فرشتہ نے روک لیا. فرشتے کہنے لگے عبد المطلب کتھے؟ آپ نے فرمایا جی میرے بیٹے دا آج جان نشین بیٹا آیا ہے, میں اس کی زیارت کرنی ہے. بڑے ارمان سن, تانوں پتا ہے کہ میرا پتر عبداللہ 2 ماہ ہو چکے نے وصال کر دیا ہے, رو رو کے میرا بھی یہ حال بڑھ چکا ہے. آج اپنے پتر دی نشانی دیکھا گا تے دل بڑا خوش ہوئے گا. تے فرشتے کہنے لگے عبد المطلب روک جا, تو آن والی ہستی دی زیارت اجے نہیں کر سکتا کیونکہ رب دا حکم ہے پہلے 3 دن تک اس آن والی ہستی دی اللہ دی عرشی مخلوق کرے گی, 3 دنوں تو بعد اللہ دی فرشی مخلوق اس کی زیارت کرے گی. سبحان اللہ. 3 دن کر انتظار. حضرت عبد المطلب 3 دن رکے نا, 3 دنوں تو بعد جدو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتا دیکھا نا, جدو اپنا پوتا دیکھا حضور علیہ السلام نے مکھڑے تے جدو نظر پئی نا تے پھر گودڑے دا بابا بول پیا, گودڑے دا بابا بول پیا. گودڑے دے تاجدار نے فرمایا مکھ چند بدر شان شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی مد بھریاں سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا کتے
سرا مشتاق اکھیں کتے جان سبحان اللہ رسول اسلام دا غلامو سرکار دی پیدائش اس واسطے بیان کرنا ہے کہ حضور دی طرح پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. باقی سارے مولویاں دے بچے، پیراں دے بچے، وزیراں دے بچے، مشیراں دے بچے یہ جدو پیدا ہوندے نا یہ پلیدیاں لے کے آندے، نجاستہ لے کے آندے، پلید پیدا ہوندے اور 40 دن تک ماں نو بھی پلید رکھ دے. میلاد النبی اس واسطے منانے آ کہ حضور علیہ السلام طیب تے پاک پیدا ہوئے سن. محبت نال کرو سبحان اللہ. آپ فرما دیں میں بھی پاک، آپ فرما دیں میری ماں بھی پاک، اور آپ فرما دیں بلکہ انج دے پاک اللہ نے اپنے محبوب نو شان ہی و یزکیہم عطا فرمائی. فرمایا میرے حبیب بس جڑا جڑا تیرے نال نسبت کرتا جاوے گا میں اس کو پاک کر دوں. سبحان اللہ. اچھا سرکار نے پیدا ہوندیا دعا منگی، سر رکھا سجدے وچ، سجدے ہون واسطے پاک ہونا ضروری ہوندا ہے نا. دو جملے بس آخری عرض کرنا. آپ نے سر رکھا سجدے وچ تے بڑی مشہور و معروف دعا ہے. آپ نے دعا کی تھی ربی حبلی امتی، اکثر تسی علماء کو سنتے ہو. آپ نے دعا کی تھی ربی حبلی امتی. اس کے دو معنی نے، ایک تو عمومی ہے نا یا اللہ میری امت نو بخش دے، ایک اس کا معنی ہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میں جانا تے میری امت جانے، یعنی یہ ایک اس کا معنی ہے. اچھا آپ نے جو پیدا ہوندا دعا کی تھی ربی حبلی امتی. جڑے بندے اجے تک یہ پہاڑا پڑھ دیں کہ 40 سالہ تو بعد نبی بنے، 40 سالہ تو بعد بنے، انہوں نے یہ پوچھو کہ جدو پیدا ہوندہ دعا کی تھی ربی حبلی امتی، حضور کو پیدا ہوندیا ہی پتا ہے امت ہوندی ہی نبی دی ہے. آپ کو پیدا ہوندیا پتا ہے اللہ نے مینوں امت والا نبی بنا کے دنیا دے اندر مبعوث